کون دے رہا ہے ٹیکس؟ بجلی میں پھر آپ کے اور ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. تو ان ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف، اس پیٹرولیم کی لیوی کے خلاف، اور ابھی اعلان کیا ہے وزیر محترم صاحب نے کہ اگر کوئی پرابلم بھی ہوئی، ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم مزید 55 روپے کی لیوی لگائیں گے. اور میں آج بار میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ اعلان وزیر صاحب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، ہم اسٹرائک کی کال دیں گے. آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، ہم اسٹرائک کریں گے پورے پاکستان کو ایک پہ. یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے یار کہ اس طرح سے آپ دبائے چلے جائیں اور ظلم کیے جائیں؟ اسی طرح یہ بجلی آئی پی پیز مافیا کیا ہے؟ 2000 ارب روپے وہ پیسے پاکستانی قوم ادا کرتی ہے بجلی کے بلوں کے ذریعے اور لیوی وغیرہ کے ذریعے سے، کہ جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر. اور پہلے تو آپ یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد یہ بات ہم نے اپنی احتجاج، جد و جہد، دھرنوں کے ذریعے پتہ کی، ایگریمنٹ کیا، پیچھے ہٹایا ان کو. کچھ پیسے کم بھی ہوئے، 17-18 آئی پی پی سے نیگوشیٹ بھی ہوا، لیکن پھر ٹاٹا ہے فش. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس پر ایک مرتبہ پھر اس تحریک کو منظم کریں. اور اس وقت ہم ممبرشپ کیمپین کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی. 50 لاکھ ممبر ہمارا ہدف ہے، 20 لاکھ بن چکے ہیں الحمدللہ، اور 50,000 عوامی کمیٹیاں پورے ملک میں. اور عید کے بعد ہم ان تمام جینوین ایشوز پر نظام کی اب تبدیلی، اب چہروں کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا، اب شقوں کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا، اب جو ہے وہ کسی ایک چیز سے کچھ نہیں ہوگا. اب اس سسٹم کو بدلنا چاہیے. پاکستان کو نئی قیادت اور نئے نظام کی ضرورت ہے. پاکستان میں یہ پرانی قیادتیں فیل ہو گئیں. جو جس طرح سے بھی آیا پرفارم نہیں کر سکا. ٹھیک ہے کہ اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پرفارمنس کسی کی نہیں ہے. الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی میں ڈیموکریسی، جماعت اسلامی خدمت کرتی ہے. جماعت اسلامی نوجوانوں کو پڑھاتی ہے. اس وقت 14 لاکھ ہمارے طلبہ اور طالبات، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہمارے بنو قابل پروگرام سے اس وقت رجسٹرڈ ہیں. اور پورے پاکستان میں یہ نیٹ ورک الحمدللہ چل رہا ہے، اور دھڑا وہ پاس آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے کام پہ لگتے جا رہے ہیں. ہم بغیر حکومت کے یہ کام کر رہے ہیں. ہماری انٹیگریٹی پاکستان کے لیے یہ ہے کہ جانے دیے اور پھانسیوں کے پھندوں پہ ہم جو ہے بنگلہ دیش میں جھول گئے، اور ہم نے پاکستان کی محبت میں کمپرومائز نہیں کیا. جماعت اسلامی وہ ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے تو وہ ڈیلیور کرتی ہے، پرفارم کرتی ہے. جیسے کراچی میں 3 مرتبہ ہمارے میئر رہے، کے پی میں ہمارے وزیر رہے، یا پنجاب میں ہمارے اگر ممبر رہے، تو انہوں نے ان لوگوں کا کردار ادا کیا جنہوں نے آئین سازی کی، یا جو پارلیمنٹ میں ٹاپ کے 10 لوگوں میں ہمیشہ شامل رہے. الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے. تو جب ڈیموکریٹک بھی ہے، جب خدمت بھی کرتی ہے، جب کیپیبل بھی ہے، جب انٹیگریٹی بھی ہے، جب ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں میں سے ہیں، تو پھر جب عام لوگوں میں سے ہم ہیں، کوئی بورژوا طبقہ نہیں ہے کہ جو بورژوا طبقے کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ کچھ کریں، نہ ہم کسی سہارے کے ذریعے سے آنا چاہتے ہیں. میں یہ آپ سے بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. 2-3 باتیں بہت واضح ہیں. ہم برسر زمین کام کرتے ہیں، ہم عوام کی رائے سے تبدیلی لائیں گے. ہم صبر کر لیں گے اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے، یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. ہم عوام میں جائیں گے، جد و جہد کریں گے، رائے کو متاثر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، عوام کی تائید سے انقلابی جد و جہد کریں گے. اور اللہ نے چاہا تو ہمیں بالکل اس طرح ووٹ ملیں گے جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا ہے. 3.25 کروڑ ووٹ جماعت اسلامی کو بنگالی عوام نے دیے ہیں. جس جماعت کو غدار قرار دے دیا تھا انہوں نے، جس کے رہنماؤں کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا. جماعت اسلامی وہ پارٹی نہیں ہے جس میں رہنما اندر اور پارٹی ختم، 10 حصوں میں تقسیم. جماعت اسلامی ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک قیادت پر مشتمل جماعت ہے. جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے. جو سب سے بڑا کرائسس ہے کہ کوئی جماعت منظم نہیں ہے، ہجوم ہے، خاندانوں کی جماعت نہیں ہے، عام لوگوں کی جماعت ہے. مجھ جیسا عام آدمی ہوں اور جماعت اسلامی کا ذمہ دار بن سکتا ہے. ہر سطح پر اس طرح کے لوگ موجود ہیں. یہ سامنے بیٹھے ہوئے ضیاء الدین انصاری صاحب، ان کا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں. یہ لاہور کے ہمارے امیر ہیں. پوری لیڈرشپ اسی طرح سے ہے، عام لوگوں کی طرح ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ایک عام طالب علم کا ایشو کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے اس کو فیس کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ کے اصل مسائل کیا ہیں، ہم اس کو فیس کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے پیٹرول کی لیوی جو ہے وہ کس قدر مصیبت بنتی ہے. ہمیں معلوم ہے بجلی کا بل کس طرح ہمیں بلبلا دیتا ہے. ہمیں پتا ہے سولر کے اوپر بڑی مشکل سے لوگ منتقل ہو اور اس پہ بھی ٹیکس گورنمنٹ لگا دے تو وہ کس طرح بجلی بن کر ہمارے اوپر گرتا ہے. یہ پارٹیاں نہیں جان سکتی جو ارب پتی اور کھرب پتی لیڈرشپ پر مشتمل ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم تو یہ بات بالکل واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں
کہ ہم نہ چور دروازے سے آئیں گے نہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے آئیں گے. ہم اسٹیبلشمنٹ سے بس ایک بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو آئین نے فریم ورک دیا ہے آپ اس میں کام کریں اور دوسروں کو دوسروں کا کام کرنے دیں. ہم اسٹیبلشمنٹ سے ایک اور بات کرتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک ووٹ بھی اضافی نہیں مانگتے, لیکن ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جو جیت رہا ہے اسے جیتنے دیجیے, راستہ نہ روکیے, چوروں اور ڈاکوؤں کو لا کر نہ بٹھائیے. دیکھیں کراچی کا کیا حال کیا ہے. کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو نمبر 1 پارٹی بنایا. کراچی کے عوام نے ووٹ بھی زیادہ دیے, سیٹیں بھی زیادہ دی, اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پیپلز پارٹی نے قبضہ کر لیا. اب حال دیکھ لیں کراچی کا. میمز بن رہی ہیں کہ آپ نہ ہرمز تو کھل کے بند ہو رہی ہے, پھر بند ہو رہی ہے, پھر کھل رہی ہے. یونیورسٹی روڈ نہیں کھل رہی ہے. ایسے چور ڈاکو مسلط اگر آپ نے کیے ہیں تو یہ جو گند کیا ہے تو صاف بھی آپ کریں. آپ کو نعمت اللہ خان جیسی ایمانداری پسند نہیں ہے, آپ کو ڈاکہ ڈالنے والے, کرپشن کرنے والے پسند ہیں, تو پھر آپ کیسے حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسروں کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں کہ وہ غدار ہے اور وہ فلاں ہے اور اس کو بند کر دو اور اس کو اندر کر دو. آپ کی حب الوطنی ہے کہ آپ ڈاکو مسلط کرتے ہیں. فارم 47 پر آپ لوگوں کو لے آتے ہیں, جو جیت رہا ہوتا ہے اس کو ہرا دیتے ہیں. ایک زبردستی جو ہے وہ ایک آپ کا ایک اے سی اور ڈی سی ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر بن کر آپ فارم تبدیل کر دیتے ہیں اور پورے ملک کا نظام بدل جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اپرچونٹیز اس وقت پاکستان کو بہت ملی ہیں. پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں اس وقت جو ہمارا مقام ہے الحمدللہ اچھا ہے, ہم نے اچھا رول پلے کیا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری معاشی حالات بھی بہتر ہوتے, ہمارے پاس کوئی منصوبہ ہوتا, ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی پلان ہوتا جس میں ہم قوم کو آگے لے جائیں. صرف یہ کہنا کہ $25 بلین آ جائیں گے, $50 بلین آ جائیں گے, اس سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس رجیم میں $100 بلین بھی آ جائیں گے تو یہ برباد کر دیں گے. یہ کرپٹ مافیا ہے جو پاکستان پر ایک کنسورشیم کی صورت میں مسلط ہے. یہ ایک نظام کے کسٹوڈین ہیں جو ہر پارٹی میں موجود ہیں, جو وڈیروں اور جاگیرداروں اور خان سرداروں میں بھی ہے, جو بیوروکریسی میں بھی, جو اسٹیبلشمنٹ ملٹری اور سول بیوروکریسی میں بھی ہیں. ان کا ایک اتحاد ہے جو عوام دشمن اتحاد ہے, جو 79 سال سے پاکستان پر اس وقت براجمان ہے. یہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. اس لیے اپرچونٹی ملی ہے اور یقیناً ملی ہے, لیکن اس اپرچونٹی سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ دیکھ کا ایک چاول دیکھیے. یو اے ای, پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب کراچی تباہ ہو رہا تھا تو یو اے ای ڈیولپ ہو رہا تھا. اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے آپ خود ہی سمجھ لیجئے. اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کراچی کی تباہی بین الاقوامی ایجنڈا تھا اور اس تباہی کو میں سب کا پورا ہاتھ تھا, اور ہماری پورٹ سٹی, پھر گوادر اور بلوچستان کے جو حالات ہیں اس میں بھی بہت بڑا ایجنڈا تھا. بہرحال اب اس سب کے نتیجے میں, ان حالات کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یو اے ای نے کہا کہ ہمیں آپ $3 بلین واپس کر دیجئے. ٹھیک ہے, آپ نے واپس کر دیے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے, آپ کا اس وقت جو مقام ہے, اس وقت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو حیثیت ہے, کیا یو اے ای سے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے تو ہم سے $3 بلین مانگ لیے ہیں, لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے آج سے 20 سال پہلے اتصالات نے جب 26% شیئر لیے تھے پی ٹی سی ایل کے اور پرائیویٹائز یہ ہوئی تھی اس وقت, تو اس وقت آپ نے $800 ملین واپس نہیں کیے تھے جو ہمارا حق بنتا تھا. $2.6 بلین کی ڈیل تھی جس میں سے $1.8 بلین دیے تھے یو اے ای نے اور $0.8 بلین یعنی $800 ملین نہیں دیے تھے. ہم تو سودی نظام کے خلاف ہیں, ہم تو اس سود کو مانتے نہیں ہیں, لیکن آپ بھی تو اس سودی نظام میں ڈیل کرتے ہیں. اب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ $800 ملین کی ویلیو اس وقت کیا ہے, تو اس وقت اس کی ویلیو ہے $5.9 بلین. $5.9 بلین. پاکستان کے کسی حکمران, کسی وزیر اعظم, ٹرمپ صاحب کو سلوٹ کرنے والے, انہوں نے کسی نے یہ کہا کہ یو اے ای اب ہمارے بھی $6 ارب دے دیجئے واپس, آپ نے ہمیں اس وقت کیوں نہیں پیمنٹ کی تھی؟ یہ ہمت ہی نہیں رکھتے جو اپنا حق مانگنے کی ہمت نہ. ہم کب کہتے ہیں لڑائی کریں آپ یو اے ای سے, ہم کب کہتے ہیں کہ آپ خلیجی ریاستوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں, لیکن اپنا حق تو مانگیں. ایسی کیا غلامی ہے؟ آپ اپنا حق مانگنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ پاکستان کو ڈیولپ کیا کریں گے؟ آپ ان حالات میں بھی فائدہ اٹھا کر آئی ایم ایف کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں اور لیوی پہ لیوی لگائے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا. اور انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ سود کو 1% اور بڑھا دیا. بھائی اس 26ویں ترمیم میں 27ویں میں جو
ایک چیز تھی جس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے اس کی زیادتیوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی، اسلامی ٹچ اور اسلام کو استعمال کرنے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی تھی کہ چونکہ ہم نے سود والی کلوز ڈلوا دی ہے لہذا یہ جائز ہو گیا کہ آپ اس کی حمایت کریں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2027 کے 31 دسمبر تک سود ختم کرنے کی بات آئین میں موجود ہے، لیکن کس حیثیت سے گورنمنٹ نے 1% پالیسی ریٹ کو بڑھایا ہے؟ اب یہ کہیں گے اسٹیٹ بینک نے بڑھایا ہے، تو بھائی یہ اسٹیٹ بینک کوئی جاپان کا اسٹیٹ بینک نہیں ہے، پاکستان کا ہے، اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو یہ اٹانومی کس نے دی تھی؟ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو یہ اٹانومی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے متفقہ طور پر قانون پاس کر کے دی تھی، تو پھر یہ لبرٹی اس کو دے دی، اب اس کے ذریعے سے پالیسی ریٹ بڑھوا دیا۔ 1% سود انکریز کرنے سے پاکستان کے قرضے میں ایک لمحے میں 540 بلین روپیز کا اضافہ ہو جاتا ہے، ڈیٹ کا 540 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے 1% سود بڑھانے سے۔ تو آپ تو معیشت کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پہ بھی پوری قوم کو آمادہ کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جس کے نتیجے میں بتدریج اس سود سے جان چھوڑے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کی تحریک ہونی چاہیے، نئی قیادت نئے نظام کے تحت ہم آگے بڑھیں گے۔ عید کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور طریقے سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ وکلا کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، آپ چھوٹے حصوں میں چھوٹی چیزوں پر تقسیم نہ ہوں، بڑے ایجنڈے پر ساتھ چلیں۔ انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہے کہ ہم قوم کو نا امید چھوڑ دیں اور اب حالات ختم ہو گئے، کوئی اٹھنے والا نہیں ہے، ہم انشاءاللہ تعالی موجود ہیں اور اپنے حصے کا کام کریں گے، میدان میں نکلیں گے۔ سر دست تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر حکومت پیٹرولیم کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے تو اس پر کل بھی احتجاج ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، اور میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر حکومت نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ مزید کوئی انکریز کریں یا لیوی بڑھائیں تو پھر ہم ہڑتال کی کال دیں گے اور پھر سب سے اپیل کریں گے کہ رضاکارانہ طور پر پورا پاکستان بند ہو۔ اور بات یہاں پر رکے گی نہیں، بلکہ میں نوجوانوں سے پورے پاکستان کے کہوں گا کہ اپنی بائکیں لائیے اور جا کر سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیے اور سوئچ کو آف کر دیجئے، پورے پاکستان پر اسٹینڈ سٹل ہو جائیے۔ انشاءاللہ تعالی حکومت کو ہم پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیں گے۔ جماعت اسلامی عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے اور لڑے گی انشاءاللہ، نظام کو بدلیں گے، چہرے نہیں بدلیں گے انشاءاللہ۔ چہرے نہیں نظام بدلو، چہرے نہیں نظام بدلو۔